سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے اور افغان پناہ گزینوں کی باوقار وطن واپسی چاہتا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 56 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کو ہنگامی خدمات کی فراہمی کے لیے 4 امدادی مراکز کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے جنوری 1989 سے لے کر آج تک ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 95,728 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان میں دوران زچگی خواتین کی شرح اموات کی جائزہ کے موضوع پر قومی ویبینار میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو اس چیز کا انتہائی احساس ہے کہ صحت کی سہولیات ہر کسی کو دستیاب ہونی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ جیسا کہ آبادی کا حجم بڑھ رہا ہے، ہمیں خواتین کی صحت بہتر بناتے ہوئے خواتین کی شرح اموات کو کم کرنا چاہیے اور نہ صرف ماں بلکہ بچے کے لیے بھی اچھی غذا کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں شروع ہونے والے ابتدائی اہمیت ماں اور بچے کی صحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی پیدائش میں وقفہ خواتین کی صحت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے اور افغان پناہ گزینوں کی باوقار وطن واپسی چاہتا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علاخیل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سہولت کا کردار ادا کرنے کی تعریف کر رہی ہے۔ نئے افغان سفیر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوششوں کا یقین دلایا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 56 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران کورونا وائرس کے 40,202 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,138 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 3,74,301 ہو گئی ہے۔ پاک بحریہ نے ایک مرتبہ پھر کمانڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان سنبھال لی ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق کمان کی تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فورس کے کمانڈر کموڈور عبد المنیم نے کہا کہ پاک بحریہ دوسرے ملکوں کی بحری افواج کی شراکت کے ساتھ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کرتی رہے گی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 بحری سلامتی اور بحری قزاقی اور دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔ پاکستان کا احساس پروگرام پاکستان کے عوام کے لیے مثبت تبدیلی لا رہا ہے اور ملک میں غربت میں کمی لانے کے لیے ایک عالمی نمونہ بننے کی بنیاد بھی رکھتی ہے۔ یہ بات سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ڈیلیوری کے بارے میں سابق عالمی مشیر نے احساس پروگرام دکھانے کی بجائے کارکردگی کی سیاست کی جانب منتقلی کے عنوان سے ایک رپورٹ میں کہی ہے۔ یہ رپورٹ ڈیلیوری ایسوسی ایٹ نے شائع کی، جو ترقیاتی اثرات کے حصول کے لیے دنیا بھر میں حکومتوں کے ساتھ کام کرنے والا ایک قابل احترام ادارہ بھی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کو ہنگامی خدمات کی فراہمی کے لیے 4 امدادی مراکز کی تعمیر کی منظوری دی ہے۔ ریسکیو 1122 کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد کے مطابق یہ مراکز کوہاٹ، بنیر اور ایبٹ آباد میں قائم کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کے خلاف سنگین جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ہمارے اس عزم کا اعادے کا دن ہے کہ انسانیت کا احترام کیا جائے اور کسی امتیاز کے بغیر انسانی حقوق کے ایجنڈے کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے بھارت سے اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کو منظور کرنے اور انسانی حقوق اور کشمیری عوام کی بنیادی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظلوم عوام کی حالت زار کا نوٹس دینا چاہیے، جنہیں مسلسل 7 دہائیوں سے حق خود ارادیت سے محروم رکھا جا رہا ہے اور وہ بھارتی فوج کے کھلم کھلا اور ہولناک جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور مقبوضہ وادی میں مواصلات کی مکمل بندش بھی ہے۔ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں رسائی تک نہیں دی جا رہی اور وہاں سے آنے والی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے صدر اور دوسرے عالمی رہنماؤں کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے متعلق آگاہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتیں احتجاج کر رہی ہیں، جس کے باعث اس کے سیکولر اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے کو بری طرح ٹھیس پہنچی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر دنیا بھر کی پارلیمانوں کو آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک ٹویٹ میں اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کے خلاف کیے جانے والے بدترین مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اس کے قابض افواج کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی شعبہ تحقیق نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کر اب تک ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں زیر حراست 7,155 افراد سمیت 95,728 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 10 دسمبر 1948 کو طے پانے والے عالمگیر اعلامیہ بلا شبہ ایک سنگ میل تھا، مگر بھارتی قابض فوج گزشتہ 7 دہائیوں سے انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیے کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اپنے حق خود ارادیت کا حق ماننے والے بے گناہ کشمیریوں کو بے دردی سے شہید، گرفتار اور ان پر تشدد اور ان کی تضحیک کر رہی ہے۔ لانس نائک سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے 1971 کی جنگ کے دوران ظفرباد شکرگڑھ سیکٹر میں اپنی عظیم قربانی دینے پر سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی نڈر کارروائیوں اور جرأت اور بہادری کے باعث دشمن کا بھاری نقصان ہوا اور انہوں نے تنہ تنہا 16 بھارتی ٹینک تباہ کیے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم بلوچستان اور بالائی سندھ میں شام یا رات کے وقت میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہلے ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، لاہور، پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 28، کوئٹہ 11، گلگت 15، مظفرآباد 17 اور مری 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، لیہ، بارہمولہ اور جموں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ موسم شدید سرد، جبکہ سری نگر میں موسم جزوی طور پر ابر آلود
اور بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت جموں 20، پلوامہ 4، سری نگر، بارہمولہ، شوپیاں اور اننت ناگ 7 اور لیہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔